کراچی پاکستان کا علم اور دانش کا شہر ہے. یہاں بڑی بڑی دانشگاہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. ہم اتنے جاہل تو ہیں لیکن اتنے جاہل نہیں ہیں کہ یہاں آ کے ہم کراچی والوں کو لیکچر کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں. یہ ساری بات یہاں ہوئی. ایک بات چھوٹے صوبے، چھوٹے لوگ، یہ بڑی تکرار سے کی جاتی ہے. میں اس میں نہیں پڑھتا. جب ہندوستان متحد تھا، انگریز حکمران تھے، پاکستان کے نظریے کی بنیاد رکھی نہیں گئی تھی. اس وقت بھی سندھ دھرتی کے لوگوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی. اس وقت بھی یادوان کے بنگل، بری بلوچ اور اس علاقے کے پشتون انگریزوں کے خلاف ہر موڑ پہ دست و گریبان تھے. ہماری قبائلی علاقے جو قبائلی ایجنسیوں کے نام سے مشہور تھی، ساری ایجنسیوں میں ہر موڑ پہ انگریز کے خلاف بندوق کی لڑائی جاری تھی. سندھ کے حر مجاہدین اس وقت انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے جب کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تھا. اور موجودہ پیر بگاڑا صاحب کے دادا صاحب کو انتہائی جوانی میں 32 سال کی عمر میں پھانسی دے کے ان کی قبر غائب کر دی گئی. عبدالصمد خان اشکزئی، باچا خان، انہوں نے سن 31 میں جب نظریہ پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، پہلی سیاسی کانفرنس رمضان المبارک کے مہینے میں جیکب آباد میں رکھی. پہلی سیاسی کانفرنس سندھ میں بھی. سندھ کے وڈیرے، سندھ کے سیاسی کارکن سارے شامل تھے اس میں. پہلا ہمیں کہا جا رہا ہے، اخباروں کی بات کی جا رہی ہے، پہلا پرنٹنگ پریس انتہائی قبائلی دور کے علاقے کوئٹہ میں سن 1938 میں لگایا گیا. اور اس کو عزیز مکسی کے نام کو یاد رکھنے کے لیے اس کے نام سے عزیز پرنٹنگ پریس کہا گیا. اور پہلا اخبار، جبکہ یہاں اخبار کا تصور نہیں تھا، ہندوستان کے بعض مسلمان خان رشید اور عصمت خان کے ساتھی تھے. استقلال اخبار 1938 میں وہاں سے جاری ہوا. اور پہلی سیاسی پارٹی بر صغیر میں مسلمان سیاسی پارٹی جس کی باقاعدہ تنظیم تھی اور جس میں وہاں کے رہنے والے ہر قسم کے لوگ، irrespective of religion، irrespective of فرقہ، اس میں شامل ہو سکتے تھے. اس کا نام رکھا گیا تھا انجمن وطن. 1938 میں باچا خان کی تاریخ عدم تشدد کی بنیاد پہ سماجی تاریخ تھی. وہ بھی ایک رسالہ نکالتے تھے پشتون. آج ایسی باتیں کی جا رہی، چھوٹے صوبے، چھوٹا صوبہ، یہ چھوٹا صوبہ، فلانا صوبہ. بھائی ہم برٹش انڈین آرمی کے 40,000 سپاہی پاکستان بننے کے دن تک، برٹش انڈین آرمی کے 40,000 سپاہی پاکستان بننے تک فقیر AP کی انگریزوں کے خلاف لڑائی کو روکنے کے لیے قبائلی علاقے میں مصروف تھے. کوئی پڑھنا چاہے تو شوکت آیات جو مسلم لیگ کا لیڈر ہے، اس کی کتاب آپ پڑھ لیں کہ کتنی تکالیف اس علاقے نے انگریزوں کو دی. ہمیں یہ سمجھ نہیں پڑ رہی. 1947 تک باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک 40,000 برٹش آرمی
लोगों के साथ मसरूफ जंग थी। आज पाकिस्तानी आर्मी वही कार्य खैर कर रही है। क्या हो रहा है? What is going on? कहा जा रहा है पश्तून दहशतगर्द है। खैबर पख्तूनख्वा आज भी पाकिस्तान को फौजों के अलावा पैरामिलिट्री ट्रूप्स में 1 लाख सिपाही देता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा का आदमी दहशतगर्द है, अगर वज़ीरिस्तान दहशतगर्द है, अगर दोनों वज़ीरिस्तान बाजावर दहशतगर्द है, फिर पाकिस्तान के तमाम सिफारतखानों के सामने मुसल्लह पश्तून कबाइल सिपाही कैसे खड़े? ये तो कहीं किसी सफीर को मार देंगे, किसी वजीर को मार देंगे। पार्लियामेंट के सामने 4-5 सिपाही खड़े होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। इस किस्म की बातें हमें दुख देती है। हम नजात परस्त नहीं है, हम नजात परस्त नहीं है। हम बुनियादी तौर पे अल्लाह गवाह है, हम तमाम इंसानों को भाई समझते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और हवा बीबी के बच्चा समझते हैं। दुनिया एक ग्लोब गांव में बदल गया है। हमने अपने बच्चों को तरबियत देनी है, हमने अपने बच्चों को ये वसीयत करनी है, सिंधी ने भी, बलोच ने भी, पश्तून ने भी, पंजाबी ने भी, कि भाई इंसान को इंसान समझो। अबुल कलाम आजाद तो अपने तफसीर कुरान में तमाम मज़ाहिब को एक मज़हब कहता है। वो कहता है मज़हब का मतलब अल्लाह मानना और खिदमत खल्क़ करना, खुदा मानना और इंसानों की खिदमत करना। अगर हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, हमने इंसान को ये बताना होगा कि हम मुतनफिर लोग नहीं हैं। आप जिस खुदा को मानते हैं जिंदाबाद, आप जिस मजहब के पैरोकार हैं जिंदाबाद, हम जो भी लिबास पहनते हैं जिंदाबाद। साईं सिंधु मानू, मैं सिंधी हूँ, ये मेरा लिबास है, ये मेरा दीन है, मेरे लिबास पे मत फंसो, सिंधी धरती को गाली मत दो, जिंदाबाद तुम भी, जिंदाबाद हम भी। ये बात हमने कश्मीर में करनी है, पंजाबी में करनी है, पाकिस्तान में करनी है। वो दिन बहुत दूर है, मुझे ये बातें करने हुए दुख होता है, बड़े बड़े आलिम बैठे हैं। वो दिन बहुत दूर है कि सब दुनिया एक मजहब की पैरोकार होगी। हमने अभी गुजारा करना है इस दुनिया में, तो उसका इलाज ये है कि अगर तुझे अपना मजहब अजीज है, आपने दूसरे के मजहब का एहतराम करना होगा। अगर तुझे अपनी इबादत का अजीज है, दूसरे की इबादत का आपने उसकी इज्जत करना होगा। अगर आपको अपनी माँ अजीज है, दूसरे की माँ की इज्जत करनी होगी। आपको अपनी बहन अजीज है, दूसरे की बहन का, फिर जाके एक बेहतरीन दुनिया बन जाएगी। हम ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल, अगरचे हम सब मुसलमान ये कहते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम ऐसा नहीं करते। हम उसमें कहते हैं कि हम तमाम पैगम्बर फरामों को, तमाम मजहबी किताबों को, और हमारा ईमान है अलबत्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर। हर पैगम्बर हमारे लिए मुहतरम है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा नाम पुकारा जाता है उन जगहों की इज्जत करो। वो नाम सिर्फ कलंदर बाबा के मज़ाक में नहीं लिया जाता, न वरमा बाबा के मज़ाक में लिया जाता है। हर जगह इंसान खुदा को पुकारता है, वो मुकद्दस है। कुरान करीम कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं। हमने एक तंग नजर किस्म का माहौल बना दिया। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, मैं मजीद फलसफे नहीं जानता। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, हम इस मुल्क को इस सदी का बेहतरीन मुल्क बना सकते हैं। हम गंवार सही, हम अजट सही, हम नाएल सही, लेकिन हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, आए बिस्मिल्लाह करें। मेरा दोस्त बैठा है जफर अली शाह,
ڈپٹی اسپیکر آئے. میں کہتا ہوں ISI والوں, MI والوں, فوجیوں, پاکستان کو چلانے والے جو بھی آپ ہوتے ہیں, آپ سندھی مانو سے یہ کہیں کہ سائیں یہ وطن آپ کا ہے, اس کے وسائل پہ پہلا اختیار آپ کا ہوگا. میں آپ کی حق کا احترام کروں گا, آپ کی کلچر کا احترام کروں گا, آپ کی زبان کا احترام کروں گا. سارے سندھی کہیں گے آپ بلوچ کو بلائیں. بلوچ غریب کیا ہے؟ ہم سب ملا کے, پشتون بلوچ ہم سب ملا کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر. سب جھوٹ جو نے لکھا ہوا ہے, منگل نے لکھا ہے, مرن نے لکھا ہے, پٹال اشیخ زئی نے لکھا ہے, جس نے بھی لکھا ہے, ہماری آبادی پنجاب ایک ضلع کے برابر ہے. تم سے ایک ضلع کے لوگ نہیں سنبھلتے. جو آپ کو 700 میل لمبا سمندری پٹی دے رہا ہے, آپ کو اربوں کروڑوں کی معدنیات دے رہا ہے, خدا کو مارو. پاکستان والوں, آپ کو میں یہ نہیں کہتا, ہم مطلب یہ ہے سائیں ان کے مسائل بہت بڑے ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس خطے کو بچانا ہے. ہمارے وسائل ہمارے حوالے نہیں ہوں گے. سندھ, ایران کی مٹی پہ افغانستان, پاکستان, یہ دنیا جان کی نعمتوں سے پر علاقہ ہے. اس پہ دنیا کے بڑے سر لڑیں گے, اور یہ لڑائی ہمارے شروع کیا بغیر نہیں شروع ہو سکتی. اور اگر ہم نے شروع کی پھر ہم گئے. ہمارا خطہ دنیا کے مسانوں کا میدان جنگ ہوگا, اور ہم خرگوشوں کی طرح مریں گے, اور پتہ نہیں فیصلے کام ہوں گے. آئے اپنے ملک کو بچائیں. بچانے کا طریقہ یہی ہے. سندھی کو کہو, بلوچ کو کہو, پٹھان کو کہو, آج وزیرستان کے لوگوں کو بلائیں کہ بھائی یہ وزیرستان آپ کا ہے. ایک فٹ تقسیم شدہ زمین ہے, یہ وطن آپ کا ہے, اس کے اختیارات آپ کے. یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں جو گولی چلاتا ہے, اور اس کو آپ دہشت گردی نہیں کرتے کہ اگر آپ چیک بنگلہ کے لے آئے سب کے لوگوں کو, دادو کے لوگوں کو, پتہ نہیں کس ضلع کے لوگوں کو, عیسائی بسم اللہ چھوڑو ٹرک کہاں ٹھیک کسی جگہ بتانا ہے تو کیوں جائیں. ہم دادو میں دہشت گرد جھومتے, بابا دادو میں تو دہشت گرد دادو کا آدمی بتائے گا کہ اس کونے میں ہے, اس بلانا میں ہے. یہ لگے ہوئے ہیں وزیرستان کو, سوات کو 2001 سے کم از کم 20 سال, جیسا اسپیکر صاحب نے کہا 20 سال اپنی دہشت گردی کی. کم از کم پاکستان کی اعداد و شمار 70,000 کہتا ہے. اب اسے آدھا کر لیں 35,000. علامہ صاحب یہاں بیٹھے, آپ نے لڑا دیا, ہمارا کیا تھا, ہم جماعت میں نماز پڑھتے ایک ساتھ. آپ نے اس کی لڑائی کتنے امام بھائیوں کو آپ نے لوگوں سے رد کر دیا. آپ نے کتنے مسجدوں کو اماموں سمیت فارغ کر دیا. ابھی تک آپ لوگوں کے ان کے پیاسے ہیں. ہم آپ کو یہ پیاس بجانے نہیں دیں گے, کسی کو بھی ہم کسی ہم اللہ کے پیروکار ہیں. اللہ کہتا ہے, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ایک آیت مبارک میں اللہ پاک کہتا ہے کہ انسان تجھے میں نے بیٹی میں نہیں کہہ سکتا, فلانی چیز سے میں نے بنایا, پھر میں نے تمہیں آنکھیں دی, دل دیا, اور آنکھ دیا, فلانا دیا, شعور دیا, اور تجھے بتا دیا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ راستہ غلط ہے. خدا اس تخلیق کو اپنی سب سے بڑی فی احسن تقویم, بہترین تخلیق کہتا ہے. اس انسان کو وہ دنیا اپنا خلیفہ کہتا ہے. اس کو آپ روزانہ 50 مارتے, 60 مارتے, 25-30 مارتے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کا قتل ہے, مسلمان کا نہیں, انسان کا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کا قتل ہے. اور اس نے کہا بھی ہے کہ صرف 2 بنیادوں پہ انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے. یا وہ قاتل ہو, اس نے کسی کے پیارے کو قتل کیا ہو, پھر بات نہ مانتا ہو, جرگہ نہ کرتا ہو, معافی نہ مانگتا ہو, اس کا مارنا جائز ہے. اور ایک اس انسان کا مارنا اللہ پاک جائز سمجھتا ہے جو علاقے میں فساد پھیلاتا ہے.
اس کے علاوہ انسان کا مارنا، خدا کہتا ہے کہ ایک انسان کا مارنا ایسا ہے جیسی پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ آئے پاکستان کو بچائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئے بسم اللہ کریں۔ آسان سا فارمولہ، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، آپ کو کیا حال ہے پنجاب کے زمینداروں کی؟ اب یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے پنجاب کا زمیندار غرق ہوا، آلو پھینک رہا ہے، آلو پھینک رہا ہے، کھلو فلانا مالٹا سب گند بربادی۔ ہاں بسم اللہ کریں۔ اب پشتون علاقوں پہ آپ نے تماشا شروع کیا ہے، ہمارے رزق کے سیشنوں پہ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ چمن بارڈر پہ اور خیبر کے بارڈر پہ 10,000 آدمی کندہار تک آتا جاتا تھا، اپنے آپ کو پالتا۔ اس بارڈر پہ تقریباً 1 لاکھ آدمی جلال آباد جاتا تھا روزانہ، اپنے آپ کو پالتا تھا۔ ہم یہاں کے ہم ذمہ وار لوگ ہیں، ہم ذمہ وار لوگ ہیں بالکل۔ اگر سندھی مانو، بلوچ، پشتون، سرائکی اگر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے، یہ کمیٹی ذمہ وار لوگوں کی کمیٹی ہے، گولی مارے اس کو۔ اگر وہ اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مارے۔ اگر وہ کوئی اور چیز آتا ہے، گولی مارے۔ لیکن عام چیزیں لے جانا، لے آنا، اس پہ آپ پابندی لگائیں گے، لوگ کیا کریں گے؟ ایک بات ہمارے پشتونوں کی، یہاں میرے بھائی ایک بھائی نے شکایت کی، یہ بہترین ماحول، یہ وہ بات میں نہیں کرتا۔ پشتون لاکھوں کی تعداد میں اپنے وطن پہ کیوں بے روزگار ہوا، کیوں اس کو بگایا گیا؟ میرے دوست ساتھی نے کہا، فریدوں کی پارٹی نے، کہ پشتون کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ نہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، پشتونوں کو سب سے بڑا شہر دبئی ہے، سب سے بڑا شہر دبئی ہے۔ دبئی میں پشتون سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم دبئی کے قابل ہو گئے۔ ہم آئے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ کو وطن کا مالک سمجھتے ہیں۔ میری 50 لاکھ آبادی ہے، 60 لاکھ آبادی ہے، 30 لاکھ ہے، یہاں بھی پنجاب میں بھی۔ اسی کی بنیاد پہ فیڈرل بجٹ سے کچھ پیسہ تو آ رہا ہے، تھوڑا سا پیسہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے، تھوڑی سی بھی سماجی ضروریات کا خیال رکھیں۔ باقی سائیں سندھ آپ کا، بابا سندھ آپ کا ہے، پشتونوں کا ہے، بلوچ وطن بلوچوں کا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، آپ کے تمام، جب بلڈوزر نہیں تھا، جب ٹریکٹر نہیں تھا، پشتون ٹھیکیداروں نے، اس وقت ٹھیکیدار سے معافی چاہتا ہوں، گدے کا نام پشتون کم لیتے ہیں، اس پہ یہ آپ کے سارے گیدوں پہ راجیز انہوں نے بنائے، خرکاروں نے سارا نظام، اور کچھ خرکار یہاں سندھی بن گئے ہیں۔ میرے اشرفزئی ہے، ٹھٹھا میں رہتا ہے، شلپا، اس کے بچے اب سندھی بولتے ہیں، وہ سندھی بھول گئے۔ ہم یہاں کام کریں گے کہ آپ بھی ہمارے خیال رکھیں۔ سب ہمیں وہ نہیں چاہیے جو دنیا دیتی ہے کسی مزدور کو، جو دنیا کسی مہاجر کو گھر سے آئے، جو دنیا مراد دیتی ہے لندن میں، فرانس میں، امریکہ میں، وہ مراد ہمیں دیں۔ سندھ کی غمی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، سندھ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، بلوچ کی غمی میں ساتھ ہوں گے، عرب کی غمی میں ساتھ ہوں گے۔ ایسے مت کرو، بابا مکان چھوڑ کے آئے ہیں، آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، ایک چینک کی دکان، اس کی بھی آپ کا جھگڑا یہ بس میں کو مزید وہ نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب نے کہا 8 فروری جس طرح ہماری برسی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، کہتے ہیں دہشت گردی، 25 کروڑ انسانوں کو بندوق کے زور پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ دہشت زدہ کر کے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ اب یہ ظالم کے بچے جتنے بھی کمزور سے آپ ہمارے سندھ کو لوٹیں گے، آپ بلوچ علاقے کو لوٹیں گے، آپ پشتون علاقے کو لوٹیں گے، اور پھر جناب پھر آپ ڈول بجائیں گے اور ہم ناچیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہمیں انسان سمجھو، پاکستان زندہ باد۔ اگر ہم سب قرآن کریم سر پہ ہاتھ رکھ کر 25 کروڑ انسان صبح شام کہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ آسان سا فارمولہ ہے،
سندھ زندہ باد ہوگا تو پاکستان زندہ باد ہوگا، بلوچ زندہ باد ہوگا تو پاکستان زندہ باد ہوگا، پٹھان زندہ باد ہوگا تو پاکستان زندہ باد ہوگا. آئے بسم اللہ، سب بھائی بنے اور پاکستان کو ایک بہترین گلدستہ بنا دیں. کبھی آپ بادشاہ، کبھی ہم بادشاہ، کبھی حامد مرزا نے، کبھی حامد مرزا نے. 10 اکتوبر کو ہم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ کسی کے باپ دادے کو کچھ کہنا ہے. ہم نے ہمیں نکلنا ہوگا. یہ تحریک انصاف کا کمانڈر میرے پہ بیٹھا ہوا ہے، رائٹ پہ یہ کمانڈر بیٹھے ہوئے، ہم دونوں اس کے ساتھ پھنس گئے ہیں. میں وہ علامہ کے ساتھ ہے، وہ ہمارا زبیر بھائی اور سائیں جمشید کا گھرانہ باقی زندہ سائیں. 8 اکتوبر کو ہم اپنا اتحاد دکھانا ہوگا اور انشاءاللہ بس انشاءاللہ پھر جو سڑکوں پہ دمار ہوگا، سندھ کے سڑکوں پہ دمار ہوگا، پنجاب کی سڑکوں پہ بنگڑا ہوگا، پشتو سڑکوں پہ ہتھڑ ہوگا. پنجابی بھی اپنا بنگڑا کریں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد.